محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 7 ہے۔ درس نمبر 7، اس میں مرکب تام کی تعریف دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب غیر تام۔ مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے، مرکب غیر تام کا دوسرا نام مرکب ناقص بھی ہے۔ تو مرکب غیر تام یا مرکب ناقص کا بیان تو مکمل ہو چکا۔ اب یہاں سے مرکب تام مرکب مفید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مرکب تام کسے کہتے ہیں، پہلے کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ مرکب تام الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ یہ مرکب تام کی تعریف ہے۔ الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے پوری بات معلوم ہو۔ الفاظ کی ترتیب کیا ہے؟ سیٹنگ۔ الفاظ کی سیٹنگ، الفاظ کو حساب و کتاب سے رکھنا، جو لفظ جہاں ہونا چاہیے وہیں رکھنا۔ تو اس کتاب میں الفاظ کے رکھنے کو جو جہاں ہونا چاہیے اس کو مرکب تام کہا ہے۔ اب الفاظ کی سیٹنگ لفظ ہوگی یا لفظ سے الگ ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ الفاظ کی سیٹنگ، الفاظ کی ترتیب لفظ ہوگی یا لفظ نہیں ہوگی؟ تو ظاہر بات ہے لفظ نہیں ہے۔ الفاظ کی سیٹنگ، الفاظ کو جو لفظ جہاں ہونا چاہیے وہیں رکھنا، تو یہ رکھنا سیٹنگ ہے، ترتیب ہے۔ تو رکھنا ترتیب ہے تو رکھنا تو لفظ ہے نہیں۔ لفظ تو انسان کی آواز ہوتی ہے، انسان کی آواز۔ تو جب ترتیب لفظ نہیں ہے تو مرکب تام یہ لفظ کی قسم ہے، تو مرکب تام ترتیب کیسے ہو جائے گا؟ مرکب تام ترتیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ مرکب تام لفظ کی قسمیں، لفظ ہی کی تو قسمیں کی گئی ہیں پہلے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب غیر تام۔ تو مرکب تام لفظ ہوگا نا، لفظ۔ مرکب تام لفظ کو کہیں گے، اور ترتیب لفظ ہے نہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں مرکب تام، یہ غلط ہے۔ الفاظ کی ترتیب کا نام مرکب تام نہیں ہے، بلکہ خود انہی الفاظ کا نام مرکب تام ہے جن سے پوری بات سمجھی جائے۔ تو صحیح تعریف یہ ہوگی مرکب تام کی کہ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے پوری بات معلوم ہو جائے، بہت آسان ہے۔ تو یہ الفاظ کی اس ترتیب کو کہتے ہیں
یہ بڑھا کر تعریف کو خراب کر دیا، غلط کر دیا اور مشکل بھی بنا دیا کہ یہ ترتیب نہ جانے کیا چیز ہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے پوری بات معلوم ہو جائے۔ اس مرکب کو مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ 3 نام ہو گئے اس کے، مرکب تام 1، مرکب مفید 2، جملہ 3، اور کلام بھی کہتے ہیں اس کو، 4 کلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے احمد عالم است، احمد عالم ہے، تو یہ مرکب ہے احمد عالم ہے۔ کئی لفظ ہو گئے اس میں، احمد عالم است۔ اب یہ کیسا مرکب ہے؟ یہ ایسا مرکب ہے کہ اس سے پوری بات معلوم ہو رہی ہے، احمد عالم ہے، خبر معلوم پڑ رہی ہے کہ احمد عالم ہے۔ ساجد آمداست، ساجد آیا ہے، یہ بھی مرکب ہے، ایسا مرکب ہے کہ اس سے بھی پوری بات معلوم ہو رہی ہے ساجد کے آنے کی۔ تو اب مرکب تام یا جملہ میں جیسے احمد عالم ہے، ساجد آیا ہے، تو 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو احمد ہے، ایک عالم ہے، اور ایک است ہے۔ تو ہر جملے میں کم سے کم 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 3 چیزیں ہر جملے میں، ہر مرکب مفید میں، ہر کلام میں 3 چیزیں۔ اس میں احمد جو ہے یہ پہلی چیز ہے جس کے بارے میں کچھ خبر دی گئی ہے، احمد کے بارے میں خبر دی گئی ہے، کیا؟ عالم ہونے کی۔ تو جملے میں پہلی چیز وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ خبر دی جاتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز عالم، عالم ہے اس میں، عالم یہ کیا چیز ہے؟ یہ خود خبر ہے، کیا خبر دی ہے، کیا کہا گیا ہے۔ تو جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، مسند الیہ۔ اور جو بات کہی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے یا جو خبر دی جاتی ہے، تو اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو آپ اصطلاحی لفظوں میں کہہ لیں کہ جملے کے لیے مسند الیہ اور مسند، 2 چیزیں تو یہ ہیں، اور تیسری چیز است۔ یہ است کیا ہے؟ احمد اور عالم میں تعلق پیدا کر رہا ہے۔ اگر یہ است نہ ہو، احمد عالم دونوں الگ الگ ہوں، احمد عالم، تو ان میں کوئی تعلق اور ربط ہی نہیں ہے، احمد عالم۔ است نے دونوں میں تعلق پیدا کیا کہ احمد عالم ہے، دونوں کو جوڑ دیا، دونوں آپس میں دونوں ایک ہی ہو گئے، احمد عالم ہے۔ تو جو لفظ ربط اور تعلق پیدا کرے اسے رابطہ کہتے ہیں، رابطہ یا حرف ربط۔ تو جملے میں 3 چیزیں ہوں گی، مسند الیہ، مسند اور رابطہ یا حرف ربط، اور یہ جملے کے لیے ضروری ہیں، یہ تینوں چیزیں جملے کے لیے ضروری۔ اب جو چیز کسی چیز کے لیے ضروری ہو تو وہ اس کا رکن کہلاتی ہے، جیسے دیواریں چھت کے لیے ضروری ہیں، تو یہ دیواریں چھت کا رکن کہلائیں گی۔
تو اب یوں کہہ لیں کہ جملے کے 3 رکن ہوتے ہیں، رکن یا ارکان، ارکان رکن کی جمع ہو گئی، 3 ارکان ہوتے ہیں، مسند الیہ مسند اور رابطہ یا حرف ربط۔ اسی طرح ساجد آمداست، ساجد آیا ہے، اس میں بھی، اس میں یہ ساجد پہلی چیز ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، کچھ بتایا گیا ہے، تو یہ مسند الیہ ہوا۔ آمداست، یہ آمدہ خبر ہے، آیا خبر، تو یہ مسند ہو گیا۔ است حرف رابطہ ہے ہی۔ تو جملے کے 3 رکن ہوتے ہیں، جملے کے 3 ارکان ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند، نمبر 3 رابطہ۔ جیسے ساجد نیک است، ساجد نیک ہے، ساجد نیک است، ساجد نیک ہے۔ اس جملے میں ساجد مسند الیہ، نیک مسند اور است رابطہ ہے۔ اوپر والی مثالیں ہی کافی تھیں، انہی کو لے کر سمجھا دیا جاتا، خیر کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اور ایک مثال بڑھ گئی۔ عقیل دانش مند است، عقیل دانش مند ہے، عقیل عالم ہے۔ اس مثال میں عقیل مسند الیہ، دانش مند مسند اور است رابطہ ہے۔ سالم می خواند، سالم پڑھتا ہے۔ اس مثال میں سالم مسند الیہ، کیونکہ سالم کے بارے میں کہا گیا ہے، سالم کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ پڑھتا ہے۔ سالم مسند الیہ، می خواند مسند، سالم اور می خواند کے درمیان جو تعلق ہے وہ رابطہ ہے۔ اب وہ لفظوں میں بیان نہیں ہے بلکہ سمجھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، صرف لفظ نہیں ہے اس میں۔ تو سالم می خواند، اس مثال میں سالم مسند الیہ، می خواند مسند، سالم اور می خواند کے درمیان جو تعلق ہے وہ رابطہ ہے۔ اب آسانی کے لیے مسند الیہ اور مسند اور رابطہ کی تعریفیں بھی دیکھ لیں۔ مسند الیہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، نسبت کا مطلب ہے تعلق، تو مسند الیہ وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق کیا جائے۔ جیسے پیچھے جتنی مثال آئی ہیں، یہ احمد عالم است، احمد عالم ہے، تو اس میں احمد کلمے کے ساتھ عالم کا تعلق کیا گیا ہے، تو یہ احمد مسند الیہ۔ مسند وہ کلمہ ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے، مسند وہ کلمہ ہے جس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے۔ جیسے عالم، تو عالم یہ ایسا کلمہ ہے جس کی نسبت، جس کا تعلق احمد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ رابطہ وہ کلمہ ہے جو مسند الیہ اور مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند، جیسے است، احمد عالم است میں است، تو است نے احمد اور عالم کے درمیان تعلق پیدا کر دیا، تو رابطہ وہ کلمہ ہے
اب صاحب کتاب تصنیف کرتے وقت نہ جانے کس خیال میں کھوئے ہوئے تھے، خواہ مخواہ بے وجہ بات کو بھاری کیا ہے، جبکہ یہ کتاب بالکل ابتدائی بچوں کے لیے ہے۔ مسند وہ کلمہ ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے۔ یہ سب نسبت اسبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے سیدھی ہے، دیہاتی بچہ بھی سمجھ لے گا، کیسا ہی کم دماغ ہو سمجھ لے گا۔ جس کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو، بتایا گیا ہو کہ یہ ایسا، بس جو بات کہی گئی وہ مسند ہے۔ تو ابتدائی بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کافی تھا۔ اب رابطے میں گل کھلاتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے۔ اب پیچھے خود بیان فرمایا کہ سالم می خواند، سالم پڑھتا ہے، اس میں سالم مسند ہے، می خواند مسند ہے، اور ان کے درمیان سالم اور می خواند کے درمیان جو نسبت تعلق ہے وہ رابطہ ہے۔ تو نسبت اور تعلق جو سمجھی گئی ہے، صرف کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کو بتا رہا ہو، وہ رابطہ ہے۔ تو اب جب رابطہ کلمہ ہوگا تو سالم می خواند میں کون سا کلمہ ہے جو نسبت کو بتا رہا ہے؟ تعریف میں فرمایا کہ وہ کلمہ ہے، کلمہ ہوتا ہے رابطہ۔ تو جب کلمہ ہوتا ہے رابطہ تو سالم می خواند میں کون سا کلمہ ہے جو نسبت کو بتا رہا ہے؟ خود بیان کیا ہے کہ سالم اور می خواند کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہے رابطہ۔ تو درمیانی تعلق جو سمجھا گیا، صرف سمجھا گیا ہے، وہ کوئی لفظ نہیں ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہو۔ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کلمہ ہے۔ رابطہ وہ کلمہ ہے جو مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہو۔ آسان یہ تھا سیدھا کہ رابطہ وہ چیز ہے جو مسند کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے آتی ہو، یا تعلق پیدا کرے، آتی ہو بھی نہیں بلکہ تعلق پیدا کرے۔ رابطہ وہ چیز ہے جو مسند اور مسند الیہ کے درمیان تعلق پیدا کرے۔ اب وہ چیز کبھی لفظ ہوگی جیسے احمد آمداست میں است، اور کبھی لفظ نہیں ہوگا جیسے سالم می خواند میں۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ یہاں سے آج ہمارا سبق ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں مرکب تام میں کتنے رکن ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، مثال کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس سے پچھلے سبق میں آیا کہ مرکب تام کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے، اور ایک میں نے بتایا تھا مرکب مفید بھی ہے، لیکن جملہ کر کے زیادہ مشہور ہے۔ مرکب تام جملہ کر کے زیادہ مشہور ہے، جملہ ہی زبانوں پر رواں دواں ہے۔ اسی کو لے کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ یہ بتائیں کلام کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی آپ یہی بتائیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی یہی بتایا جائے گا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو مطلب یہ کہ چاروں ناموں میں سے کچھ بھی لے دیں اور ان کی قسموں کو پوچھا جائے تو یہ بتایا جائے گا خبریہ اور انشائیہ، دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا
کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ بات کہنے والے نے جو بھی بات کہی تو اس بات کو لے کر اس کے کہنے والے کو یہ کہہ سکیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ جیسے کسی نے کہا گل سرخست، گل سرخست کا معنی کیا ہے؟ پھول سرخ ہے، یہ بریکٹ میں لکھا پھول سرخ ہے، اس کو اردو میں قوسین یا ہلالین کہتے ہیں، قوسین یا ہلالین۔ تو گل سرخست پھول سرخ ہے، تو کسی بھی بولنے والے نے بولا کہ پھول سرخ ہے، تو جب اس نے یہ کہا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ درخت سبزست، درخت سبزست کا معنی کیا ہے؟ درخت ہرا ہے، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ تو گل سرخست، ہاں یہ بھی جملہ خبریہ ہوا، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح درخت سبزست، درخت سبز ہے، ہرا ہے، تو بولنے والے نے بولا تو اس کے بولنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو درخت سبزست یہ جملہ خبریہ ہوا۔ درخت ہرا ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے، یہ اردو کا ہے، اردو میں ہو گیا۔ ہما مردمہ عالم اند، ہما مردمہ عالم اند، ہما مردمہ، ہما کا معنی تمام، سارے، سب، مردمہ لوگ، سارے لوگ، عالمند عالم ہیں، قوسین میں ترجمہ لکھا سارے لوگ عالم ہیں۔ تو کسی نے یہ کہا سارے لوگ عالم ہیں، تو اس کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ جملہ خبریہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اب جملے کی دو قسمیں ہوئیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ابھی جملہ انشائیہ نہیں آیا، جملہ خبریہ۔ جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو جملہ خبریہ کی ہیں یہ، تو جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ خبریہ فعلیہ۔ لیکن خبریہ کو بعد میں بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ اسمیہ کسے کہیں گے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے، اس طرح سے یاد کریں، میں نے یہ پہلے بھی سمجھایا بتایا ہے کہ قسم میں اس کے مقسم کا نام لیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ جو کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ، تو جملہ خبریہ کہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جو دو اسموں اور حرف ربط سے مل کر بنے، یعنی دو اسم ہوں اس میں اور ایک حرف ربط۔ جیسے ظہیر قاری است، معنی کیا ہے؟ قوسین میں لکھا ہے ظہیر قاری ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ ظہیر قاری است جملہ خبریہ تو ہے ہی، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دو اسموں سے مل کر بنا ہے اور ایک حرف رفع سے، تو ایسے جملہ خبریہ کو جو دو اسموں سے اور ایک حرف رفع سے مل کر بنے جملہ اسمیہ کہتے ہیں،
تو اس لیے ظہیر قاریست جملہ اسمیہ ہے۔ ظہیر قاریست، ظہیر قاری ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ جو کیا وہی وہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ، ہاں جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جو فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنے۔ یہ جملہ فعلیہ ہے جو فعل اور فاعل دو چیزوں سے مل کر بن جائے، فعل اور فاعل بس، یا فعل فاعل اور مفعول تین چیزوں سے مل کر بنے۔ یہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کر کب بنے گا؟ جب فعل لازم ہوگا تو فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، مفعول کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی کیونکہ لازم میں مفعول آتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہے تو پھر فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بنے گا کیونکہ متعدی میں مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جو فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنے۔ اب سب سے پہلے مثال یہ اس جملہ فعلیہ کی دیں گے جو فعل فاعل سے مل کر بنا، صرف فعل اور فاعل سے، مفعول نہیں ہے اس میں۔ جیسے خالد رفت، خالد رفت کا معنی کیا ہے؟ قوسین میں لکھا ہے خالد گیا، خالد گیا۔ تو خالد رفت میں خالد فاعل ہے اور رفت فعل ہے، تو فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہی کی تو قسم ہے، خبریہ بعد میں بولتے ہیں، میں نے بتایا۔ تو اس طرح کہیں گے کہ خالد رفت جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ کہیں گے کس طرح؟ خالد فاعل اور رفت فعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو خالد رفت، خالد فاعل اور رفت فعل، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس کے بعد فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنے، یہ مثال آنی ہے۔ تو خورشید کتاب را خواند، خورشید کتاب را خواند۔ خورشید یہ نام ہے اور کتاب را کتاب کو، خواند پڑھا۔ اب یہ خورشید نے کتاب پڑھی، یہ اردو محاورے میں ترجمہ ہوا، خورشید نے کتاب پڑھی۔ اب اس میں فعل فاعل اور مفعول کون کون ہیں؟ یہ اگر تسہیل المصادر کے اصطلاحات کے سبق سنے ہیں، فعل فاعل مفعول لازم متعدی معروف مجہول، تو اس میں فعل فاعل مفعول چھانٹنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بہت ہی اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو خورشید کتاب رخواند، خورشید نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی یہ کام ہے، ایسا کام ہے جس سے زمانہ ظاہر ہو رہا ہے، زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، کام ہے اور زمانہ سمجھ میں آ رہا گزرا ہوا، تو کام ہو جس سے زمانہ ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو پڑھی اردو میں فعل ہوا اور اس پڑھی کے لیے فارسی میں ہے خواند، تو یہ خواند فعل ہو گیا، تو خواند تو فعل ہوا۔ اچھا، اب خورشید، یہ پڑھنے کا کام کیا کس نے ہے؟ پڑھائی کا کام کرنے والا کون ہے؟ تو وہ خورشید ہے، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو خورشید فاعل ہو گیا۔ اب یہ پڑھائی کا اثر لگا کس چیز پر ہے؟ کس چیز کو پڑھا ہے؟ تو کتاب کو، تو جس پر فعل کا اثر پڑے، جس کو فاعل کرے، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے مفعول ہو گئی۔
اور مفعول کو پہچاننے کا طریقہ جو اس میں سمجھایا بتایا گیا ہے کہ مفعول وہ ہوگا جو کیا یا کس کو کے جواب میں آئے۔ فعل فاعل کو نکال کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یا کس کو کا سوال کے جواب میں کون آتا ہے۔ تو خورشید نے پڑھی، تو اب اس میں سوال ہوگا کیا، تو اس کیا کے جواب میں کتاب آئے گی، تو کتاب مفعول ہے۔ تو خورشید کتاب را خواند، خورشید نے کتاب پڑھی، یہ خورشید فاعل، کتاب مفعول اور خواند فعل۔ تو یہ جملہ فعلیہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر بنا ہے، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ پورا ہوا ہے۔ تو اس طرح کہیں گے خورشید فاعل، کتاب مفعول، خواند فعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ اسم ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اسم تو اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اب اکیلا لفظ ہو تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کیا کہا جائے گا؟ کسی نے کہا کتاب، یہ اسم ہے، تو کسی نے خالی کتاب بولا تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ وہ اگر یہ کہے کہ کتاب نئی ہے، کتاب پرانی ہے، کتاب قیمتی ہے، کتاب سستی ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو۔ تو جملہ انشائیہ اسم نہیں ہوتا، یہ کتابت کی غلطی ہے، وہ اسم ہے۔ اوپر بیان ہو چکا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو جس کی قسم ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی جملہ خبریہ کے الٹا۔ جملہ خبریہ میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور جملہ انشائیہ میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے بوگو کہہ، تو کسی نے کہا کہو کہہ، تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو، وہ تو ایک کام کرنے کو کہہ رہا ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو؟ برو جا، برو جا، اس میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اے خالد چیست، اے خالد کیا ہے، اس میں بھی پوچھ رہا ہے وہ، کیا سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہو آپ اس کو؟ قدامست کون ہے، اس میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب جملہ اسمیہ جو اوپر آیا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ اور فعلیہ، تو جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند الیہ تو ہوں گے، کیونکہ جملے میں ہر جملے میں مسند مسند الیہ ہوتی ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے گل سرخست، تو گل مسند الیہ ہے اور سرخ مسند ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر، یہ صرف جملہ اسمیہ میں ہے، اور جملہ فعلیہ میں نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ میں بھی مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے اور مسند کو خبر، اس میں الگ ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا، مسند کو خبر، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل، مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ تو کتاب میں دیکھیں جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو فعل کہتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا جس میں جملے کی دو قسمیں، خبریہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، پھر جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی تعریف و مثال کیا ہے، جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند کو کیا کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ مسند کو کیا کہتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔